لڑکی جو مینٹلی اپسٹ تھی بتاتی نہیں تھی کسی کو کہ کچھ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. چنانچہ ان کی ماں نے مجھے میرے پاس ان کو بھیجا, کہا کہ آپ باجی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو تسلی دیں گی. وہ بچی کچھ بتاتی نہیں تھی, ڈری سہمی ہوئی. جب ہم نے ان سے حقیقت حال پتہ کی تو عقدہ یہ کھلا کہ اللہ معاف کر دے. کہنے لگی کہ میری خالہ کا خامن میرا خالو ہے, میری شادی سے میرے جوان ہونے سے لے کر اب تک وہ کئی مرتبہ میرے ساتھ تعلق جوڑ چکا ہے, اور میں اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. ماں کہتی ہے اگر تو نے اپنی زبان کھولی تو جھوٹ بکتی ہے, تو جھوٹ بولتی ہے, تو کسی اور کے ساتھ کرتی ہے, اس کا نام لگاتی ہے, اور اگر تو نے اس کا نام لیا تو میں تیرا گلا کاٹ دوں گی. بجائے اس کے کہ اس برے کو پرے کیا جائے, اپنے گھر آنے سے روکا جائے, اپنی بیٹی کو تھریٹ کر رہی ہیں کہ میں تیرا گلا کاٹ دوں گی اگر تو نے یہ کہا. میری بہن کا گھر اجاڑنا چاہتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے, تو کسی اور کے ساتھ خراب ہے, الزام اس پہ. وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور وہ رو رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی اللہ کے کہ خدا کے واسطے آپ مجھے اپنے پاس ہاسٹل میں رکھ لیجئے. میں نے نہیں جانا, میں گھر جاتی ہوں, ہر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد وہ بدبخت چکر لگاتا ہے اور میرے ساتھ کچھ برا کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ خدا کی قسم, جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جاتا ہے, جس سوسائٹی میں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے, وہاں یہ جرائم نہیں ہوتے. یہ جرائم وہاں ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے محرم ہے, صرف غیر محرم کے ساتھ تم تنہائی میں اکٹھی نہیں ہو سکتی, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ینگ لڑکیوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی, اور ماں کو سمجھائی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی ذات برادری ہے, رشتے چھوٹ جائیں گے, میری بہن کا بچہ میرے گھر ہی نہ آئے. ارے اللہ کی بندی, تیری بہن کا بچہ تیرے گھر آئے تو نظر رکھ کے وہ کیا گل کھلا رہا ہے, کیا گل کھلا رہا ہے. اندر خانے تعلقات بنے ہوتے ہیں, اندر خانے وعدے وعید ہو چکے ہوتے ہیں. اور سچی بات آپ کو یہ بتاؤں, نوجوان لڑکے آپ کو یوز کرتے ہیں, عورتوں کو, ینگ لڑکیوں کو, بلکہ مس یوز کرتے ہیں. بلکہ کیا کرتے ہیں, ان کو تو تباہی کر چھوڑتے ہیں. کوئی محبت نہیں ہے. There is no love in this world except the love between Allah and Abd. بس اللہ اور بندے کی محبت ہی اصل ہے, اور وہ محبتیں جن کی اجازت اللہ دے, بس. اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ساری محبتیں شہوتیں ہیں, بے حیائیاں ہیں, گناہ ہیں. اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے. میں آپ سے قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو صرف یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ بالکل بکواس ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل خراب ہے, بالکل بکواس ہے. کوئی there is no love in this world. اس کا آپ سے کوئی محبت نہیں ہے, بلکہ وہ آپ سے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے, وہ آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے, وہ آپ کو چھونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر اتنی خواہش بھر دی ہے کہ اگر دین اس کو سنبھالنے والا نہ ہو تو یہ مرد سڑکوں اور بازاروں اور چوراہوں پر زنا کرتے ہوئے نظر آئے. ایسی بات ہے, ایسی بات ہے, اور ایسا ہوتا ہے. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری کام والی نے مجھے بتایا کہ باجی میں اپنی بچیوں کو اکیلے نہیں بھیج سکتی, گھر ذرا دور رہتی ہے اور ہمارے گھر آتی جاتی ہے بس پر. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی باجی آپ کو نہیں پتا حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں,
میں نے کہا بچاؤ بھائی کیا حالات کو ہوا؟ کہنے لگی نہیں پتا آپ کو کہ لڑکیاں جب بس پر چڑھنے لگتی ہیں یا جو لڑکیاں بس میں ٹریول کرتی ہیں ان کا یہ لڑکے کیا حال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اور جو اس نے باتیں بتائی میں آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر سکتی. وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، میں اپنی بچی میں نے کہا بالکل نہ بھیجو، یہی رہ جاؤ، نہ خود جاؤ نہ اس کو بھیجو. جو حالات تم نے مجھے بتا دیے، اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے. کرنا فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں رکی رہو اور بالکل باہر نہ نکلو، بالکل باہر نہ نکلو. ایسے حالات ہیں آپ. اور جو بچیاں اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے آ جاتی ہیں، سچی میں کہتی ہوں اللہ ہی ان کو بچائے تو بچائے. شیطان تو ہر وقت ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوتا ہے، ہر وقت. بیچاری اللہ سے مدد مانگا کریں آپ سب لوگ. اللہ سے کہیں یا اللہ تو ہی ہے میری حیا کی حفاظت کرنے والا، تو ہی ہے میری عزت کی حفاظت کرنے والا. لیکن یاد رکھیے گا جب ہم پہلا قدم غیر محرم کی طرف بڑھاتی ہیں، چاہے وہ فون پر ٹاک ہی کیوں نہ ہو، یہ زنا کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے. جب ہم پہلا قدم غیر محرم کی طرف بڑھاتی ہیں، چاہے وہ فون پر ٹاک ہی کیوں نہ ہو، یہ زنا کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کان سے غیر محرم کی بیہودہ بات کو سننا کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم کے ساتھ بیہودہ بات کرنا زبان کا زنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے زنا سے بچا لے.